سورہ بقرہ کی آیت نمبر 135 سے آج کے درس کا آغاز ہے۔ گزشتہ درس میں خصوصیت کے ساتھ حضرت ابراہیم کے والد اور ہمارے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والد پر بڑی تفصیلی کی تھی، جو آپ سنی بھی تھے اور آپ لیٹ پر بھی سے دیکھ سکتے ہیں۔ حضور کے والدین کا ایمان یہ عنوان سے آج کی گفتگو ہے یہودیوں کی چال، یہودیوں کا مقصد، دشمنان دین اور مذہب اسلام کے مخالفوں کا مقصد کیا ہے۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک جملہ بولتا ہوں، یہ لوگ اردو میں بولتے ہیں گھر واپسی پروگرام، حقیقت یہ ہے کہ ان کی نسلیں جو اس طرح کے جملے بولتے ہیں۔ اللہ پاک سب کو پیدا کیا اور سب کے مذہبی طور پر ماننے والے جتنے بھی لوگ ہیں، سب کی کتابوں میں یہ بات طے ہے کہ اپنے اپنے مذہب کو فالو کرو، یہ بات طے ہے، کسی دوسرے کے مذہب کو برا بھلا مت کہو۔ یہ ہر لوگ جو بھی اصحاب مذہب ہے، جو بھی مذہبی عیسائی ہے، جو بھی جتنے بھی مذہب ہے، ہر ایک کا کیس ہے، وہ اپنی کتاب میں اپنے قانون پہ عمل کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں۔ تو پھر آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے کیا ہمیں کہیں کہ گھر واپس ہو جاؤ؟ گھر واپس پروگرام کا کس نے دیا ہے؟ یہ سب جو ہے آپ اپنے مذہب کے اعتبار سے عمل کرو۔ اگر ہم آپ سے یہ پوچھیں جو یہ شخص جو بولتے ہیں گھر واپسی، کس کتاب سے آپ بول رہے ہو کہ گھر واپسی کرو؟ کیا آپ کے بھگوان نے کہا ہے؟ آپ کے کس نے کہا ہے؟ آپ کا لا کہہ رہا ہے؟ ہر ایک کو جو مذہب کی آزادی، خاص طور سے ملک ہندوستان جو سیکولر ملک ہے، مشہور ہے آل ورلڈ میں ہندوستان سیکولر ملک ہے، یہاں تو اور بھی ایسا جملہ نہیں بول رہے، لیکن ہم لوگ ذرا سی اس پر ایمان کرتے ہیں تو ہمیں تو دہشت گرد کہہ دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دہشت گردی وہ ہے جو تم سیکولرزم کے خلاف بول رہے ہو، ہر وہ بات جو ملک کے آئین اور قانون کے خلاف ہو وہ دہشت گردی کہلائے، جو ملک کے موافق ہو، ملک کے آئین کے تحت ہو، وہ تو جمہوریت کہلائے گی، وہ تو محب وطن سے کہیں گے جو ایسا نہیں کرتے۔ خیر آپ لیکن اس کو سمجھیے کہ یہودیت کی چال کیا ہے۔ یہودی ختم ہو گئے ہیں ضرور نبی کے زمانے کے، لیکن یہودیت ختم نہیں ہوئی ہے، ان کا جو مشن ہے وہ ختم نہیں ہوئی۔ انگریز چلے گئے لیکن انگریزی باقی ہے، انگریزی پڑھ رہے ہو تو وہ ذات کے لیے بات نہیں ہے، اسی لیے ایسا نہیں کرتے۔ اللہ پاک ہم سب مسلمان والے اور رسالوں کو محفوظ و معمول فرمائے۔ مقصد سمجھیے یہ یہودی کیا کہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، نبی کے ماننے والے بلیورز آف اسلام کے بلیور کے پاس آتے اور کہتے كونوا هودا او نصارى، یہودی بن جاؤ یا نصرانی بن جاؤ، ہدایت کا ہوگی۔ کیا ہدایت کا پیمانہ ہے؟ یہودی بن گئے تو ہدایت پر رہتے، نصرانی بن گئے تو ہدایت پر رہتے۔ ارے پوچھ حضرت عیسیٰ سے، پوچھ حضرت موسیٰ سے، جن کے بیس پر، جن کی بنیاد پر تم اپنے آپ کو یہودی کہتے ہو، ان کا مرکز اعلیٰ سے پوچھ، وہ خود کہیں گے محمدی بنو تب ہدایت پر بنو گے، اسلام کو فالو کرو تب ہدایت پر بنو گے۔ گزشتہ درس میں اشارہ کیا تھا سورہ آل عمران کے آیت نمبر 3 کے تحت۔ تو یہ جو ہے صرف مطلب بیکار کی باتیں، اور آپ کو کیونکہ ان کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، ان کا کوئی بیس ہی نہیں ہے، کوئی ایک ٹارگیٹ ہی نہیں، کوئی پوائنٹ ہی نہیں۔ آپ اگر جس مذہب میں آپ فالو کرو، آپ کو خود اگر آپ کے اللہ پر بھروسہ نہ ہو تو پھر آپ عبادت کس سے کریں؟ ایسے ہی آپ اپنے دیوی دیوتاؤں پر بھروسہ کرتے ہو، کرو جا کر کے، اگر اس میں پاور اور طاقت ہے تو ان سے کہو نا کہ سب کو گھر واپس کر دیں، ان سے کہو نا گھر واپس کر دیں۔ اس لیے آپ اس کو شکر کریے، محفوظ رہیے اور بچیے۔ وقالوا، یہودیوں نے کہا، نبی کے دشمنوں نے کہا، کونوا ہودا
بات آتی ہے تو مذہب کی عظمت صاحب مذہب سے ہوتی ہے، مذہب کی عظمت صاحب مذہب سے ہوتی ہے، بات کی اہمیت بات والے سے ہوتی ہے، اور مذہب اسلام کے عظیم الشان حامل اور لانے والے محمد رسول اللہ۔ اس لیے اللہ پاک نے لوگوں سے نہیں ملوایا، یہاں لوگ کہہ رہے ہیں، موسیٰ اور عیسیٰ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہودی بن جاؤ یا نصرانی، یہاں پر لوگ کہہ رہے ہیں ظاہری طور پر جھوٹ ان کو ماننے والے، لیکن اللہ پاک کہتا ہے قل، اے حبیب مکرم آپ کہہ دیجئے بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، نہیں ملت ابراہیم کو ہم فالو کریں گے، ابراہیم کے مذہب کو فالو کریں گے۔ اور آپ پیچھے کی تقریر کا ایک لفظ بول دو، ملت ابراہیم کیا ہے؟ مصطفیٰ کو ماننا، ان کا مشن کیا ہے؟ ماننا، پیچھے پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں۔ تو حبیب مکرم آپ کہیں گے بل ملت ابراہیم، تمہاری بات کو ایکسپٹ نہیں کی جائے گی، یہودی اور نصرانی نہیں کریں گے، ملت ابراہیم پر کہیں گے، وہ ملت ابراہیم جو باطل سے ہٹ کر کے حق کی طرف مائل کرتا ہے، ایسی ایسا مذہب، یا عیسیٰ ابراہیم جو کبھی باطل سے سمجھوتا نہ کیا، حنیفہ اسی کو بولتے ہیں، ملت ابراہیم حنیفہ، حنیفہ بولتے ہیں ایسی ملت کو یا ایسے ابراہیم کو جو باطل سے ہٹ کر حق کی طرف ہمیشہ مائل کرتے ہو، ہمیشہ حق کی طرف، اس لیے باطل سے سمجھوتا نہ کرنا یہ ملت ابراہیم کا فارمولا ہے، دھیان دیجیے۔ ومن کان من المشرکین، ایسے ابراہیم کی ملت، ایسے ابراہیم کے مذہب جو مشرکین میں سے نہیں تھے۔ یہ گزشتہ درس کی اہمیت کی بات بھی آپ کو مل رہی ہے، یاد رکھیے حضرت ابراہیم کو یہ نہیں کہا کہ وہ مشرک نہیں تھے، جملہ کہہ رہا اللہ پاک ما کان من المشرکین، مشرک ایک کو بولتے، مشرکین بہت کو بولتے، مشرکین بہت کو بولتے، جیسے مسلمان ایک کو بولتے، مسلمان، ایسے مشرک ایک کو بولتے، مشرکان بہت کو بولتے، تو مشرکان کی عربی ہوتی مشرکین۔ تو اب نوٹ کیجیے گا حضرت ابراہیم کو یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ مشرک نہیں تھے، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جہاں سے آئے ہیں کوئی مشرک نہیں تھا، وہاں کہنا میں نے مشرکین، یہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اور میں سے کی بات سمجھتے ہیں آپ، اگر سائنسی طور پر ذرا سی توجہ دیجیے، میں سے کے لیے ضروری ہے اوپر سے آنا، نیچے سے وہ میں سے نہیں بولے، جیسے پانی موجود، پانی میں سے، تو پانی ہونا نا پہلے، پانی ہونا نا تب نا میں سے، مطلب پانی میں سے آپ پیے، کھڑے میں سے آپ پیے تو کھڑے میں پانی ہونا، کھڑا ہونا، کھڑے میں پانی ہونا، تب میں سے کا لفظ آتا، ان میں سے یہ، اب جیسے کہ 10 لوگ ہیں، 10 لوگوں میں سے ایک آئے، کہاں سے؟ ان میں سے، تو مطلب ان میں پہلے ہونا نا، آپ پوائنٹ نوٹ کیجیے۔ حضرت ابراہیم کو کیا کہا گیا؟ پیچھے کی تفسیر اگر یاد ہے تو آپ دیوان حضرت ابراہیم کے تمام آبا و اجداد حضرت کہاں تک؟ آدم تک سب وہی مسلمان، یہ عقیدہ۔ اب یہاں پر دیکھیے اس کی تفسیر اس آیت سے ہو رہی ہے، وما کان من المشرکین، یہ جہاں سے آ رہے ہیں ایک بھی مشرک نہیں، وما کان من المشرکین، یہ مشرکوں میں سے نہیں۔ اس سے بھی آپ دلیل پکڑیے گا کہ اگر کہا جاتا کہ یہ مشرک نہیں ہے، ہاں بھائی انہوں مشرک نہیں ہے کہ باپ تو مشرک ہو گئے ہوا ہے، ایسے بولتے ہیں معاذ اللہ، نہیں، ان کے اوپر کے جتنے بھی اصل ہیں ساری اصل، اور ان سے جتنی نسلیں آئی ہیں وہ ساری نسل ایک بھی مشرک نہیں، اصل اور نسل ایک پوائنٹ ہے، یہ چچا وغیرہ اصل ہے، باپ دادا پردادا پردادا یہ اصل ہے، اور نسل بیٹا پوترا اس کے نیچے یہ ہے اصل اور نسل، اس کو محسوس ہے۔ یہودیوں نے کہا نبی کے دشمنوں نے کہا یہودی یا نصرانی بن جاؤ ہدایت کا ہوگے، حبیب مکرم آپ کہیے کہ نہیں، ملت ابراہیم چاہیے، اور وہ ملت ابراہیم جو حق سے ہمیشہ چمٹا ہوا ہو، چمٹی ہوئی ہو، باطل سے کبھی سمجھوتا نہ کیا ہو، وما کان من المشرکین، اور حضرت ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ یہ آیت نمبر 35 کا درس ہو۔ اب آپ جو ہے اب اللہ پاک جانتے ہیں، کبھی کبھی بچپن میں آپ تو پڑے محسوس یہ ہوگے، چھوٹے بچے ہیں اور رات تاریخی چھائی ہوئی، اگر اسے استنجا کرتے ہیں، پیشاب وغیرہ کرتے ہیں، وہ کتنا روتا، کیا رو رہا استنجا کرتے تو کیا کرتے ہیں، بڑے جگہ ان کے ساتھ جاتے ہیں، اچھا میں
पकड़ लेता, इधर उधर गए हैं तो थाम लेता, ये सारी चीजें मालूम है। अब आप गौर कीजिए, मिल्लत इब्राहिम की अज़मत का ऐलान अल्लाह पाक ने ज़बान मुस्तफा से किया। अब जो है मुस्तफा को सामने रखने के बाद अब आप लोगों को साथ कर रहा है और कहेगा ए नबी के वफादारों अब कहो। पहले अगर डायरेक्ट अल्लाह कह देता नबी के वफादारों, हो सकता है यहूदियों से झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, समझे ना, ए तू कौन है ऐसा बोलते हैं। लेकिन जब नबी आ गए तो नबी के सामने किसी की नहीं चलती। मत्तिहान लगाए अलग चीज है, मगर नबी के बचपने से लेकर के सारी उम्रें देखी गई लोगों ने ज़ाते मुस्तफा या कौले मुस्तफा पर किसी ने उंगली आज तक न उठाया न उठा सकते। इसलिए नबी की जात को पहले रखा, अब सहाबा को रख रहे हैं। इससे एक ध्यान मिल रहा है कि ए नबी के वफादारों, जो भी काम करो नबी के आईने में करोगे, नबी को सामने रखकर करोगे तो अल्लाह तेरी मदद करेगा। इस आयत करीमा से एक ध्यान मिल रहा है। अब अल्लाह पाक गुलामान रसूल से, नबी के मानने वालों से कह रहा, क़ूलू, अब तुम सब लोग कहो, तुम सब कहो क्या, आमन्ना बिल्लाहि व मा उनज़िला इलैना, हमने ईमान लाया अल्लाह पर, व मा उनज़िला इलैना, और जो हम सब पर नाज़िल किया गया जो कुरान है नबी की शक्ल में जो हमें दी गई वो सब, उस पर हम ईमान लाते हैं। और जो इब्राहिम पर नाज़िल किया उस पर भी ईमान लाते हैं, जो इस्माइल पर नाज़िल किया उस पर भी, इसहाक पर जो नाज़िल किया उस पर भी, याकूब पर जो नाज़िल किया उस पर भी, और इनकी औलादे सालिहा मुहसिनीन औलाद पर जो लाया उन पर भी हम ईमान लाते हैं। वमा ऊतिया मूसा, और जो ईसा को अता किया गया उस पर भी ईमान लाते हैं, तौरात पर भी, वमा ईसा, और ईसा पर जो इंजील उतारी गई उस पर भी ईमान लाते हैं। वमा ऊतिया नबिय्युन मिन रब्बिहिम, और उन तमाम नबियों पर जो जो बातें उनके रब की तरफ से उतारी गई उन सब पर हम ईमान लाते हैं। इस करीमा से सिर्फ ये कहना चाहता है अल्लाह, मेरे मानने वाले नबी के वफादारों, तुम कहो हम जो मानते हैं वो हक को मानते हैं। इसलिए नहीं मानते हैं मोहम्मद को कि मोहम्मद के अलावा सब गलत है, मोहम्मद ही सी हक है, ऐसा नहीं। जो जो हक है इसी मोहम्मद ने सबकी हक़ानियत का दर्ज दिया है, इसलिए हम सारे हक को मानते हैं। जितने भी सही, जितने भी हक हैं वो सब हम मानते हैं। लेकिन तुम्हारे मानने का बेस नहीं, बस मूसा और उनके हवाले से, ईसा और बस उनके हवाले से, और तुम भी नहीं होना, ये मानने का कांसेप्ट किसने ज़हन दिया? अल्लाह पाक अगर मूसा को नबी बनाया, ईसा को अगर नबी और रसूल का दर्जा अता फरमाया, तो दर्जा अता फरमाने वाले खुदा को दे कि और किसको किसको अता किया है, और किसको किसको अता किया। तो उम्मत मोहम्मदिया के लिए ये हुक्म है कि वो ईमान सब पर लाए, ईमान मुफस्सल बोलते हैं आप, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बाअसी बअदल मौत, इतने पर ईमान लाते हैं। ईमान मुफस्सल उसमें एक लफ्ज़ है कुतुबिही व रुसुलिही, कुतुब बोले तो किताब की जमा, और रसूल बोले तो रसूल की जमा। जितने भी अल्लाह के पैगंबर आए सब पर ईमान, ईमान मुफस्सल, और जितने भी पैगंबरों को किताब मिली सब पर ईमान। तो ईमान आपको सब पर लाना है, कलमा आपको मोहम्मद का पढ़ना है। हाँ, क्यों सब पर इसलिए लाना कि सबने इसी मोहम्मद के कलमा पढ़ने की तलकीन की है, इसलिए उन सब पर भरोसा आपको करना है। ए नबी की जमातो, तुमने कहा कि हम भी ईमान लाते हैं, और ए मेरी कौम, अगर मोहम्मद आ जाए तो तुम भी ईमान ले आना। अच्छा, इस मोहम्मद के बारे, इस बुनियाद पर हम तुम्हें भी मान लेते हैं, तुमको भी हम मान लेते हैं। अल्लाह पाक कह रहा, कहो इन सबको हम सबने ईमान लाया, इब्राहिम पर, इसहाक पर, ईसा पर, मूसा पर, याकूब पर, उनकी औलादों पर, इनकी तमाम किताबों पर, दीगर तमाम नबियों पर। ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिन मिनहुम, इनमें से किसी के दरमियान हम डिवाइडेशन नहीं करते, हम फर्क नहीं करते। मतलब यानी नबी होने में लोग नबी बन गए, उन्होंने नबी को जैसे बुला नहीं कर दिया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की शान में आप किताब पढ़िए, अस्तग़फिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसने कहा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह चुपके नबूवत दे दिया। जुमला पूरी सोसाइटी और नस करते हैं, नोट कीजिए, चुपके दे दिया। लोगों ने पूछा कहीं को, देखो ना जरा सी
سلیکشن سے ہوتا ہے. اللہ پاک سورہ انعام میں فرماتا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ زیادہ جانتا ہے کہ وہ اپنا پیغمبر کس کو پیغمبر بنائے. اللہ زیادہ جانتا ہے. تو جب اللہ جانتا ہے کہ کس کو نبی بنانا کس کو رسول بنانا، تو اللہ نے جب یونس کو نبوت عطا کی ہے تو اب اعتراض کرنے والا اللہ کے سلیکشن پر گویا اعتراض کرتا ہے. اس لیے اس کو دھیان رکھیے گا اللہ پاک کبھی تو نفس نبوت میں آپ نے ڈیوائڈیشن نہیں کرنا. اے اللہ جتنے بھی نبی ہیں تیرے ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، سب پر ایمان لاتے ہیں، یہ سب تیرے برگزیدہ بندے ہیں، سب تیرے مقبول بندے ہیں، مگر کلمہ محمد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا کلمہ پڑھنا. خیر اللہ پاک آپ سب کو بدعقیدگی سے ہمیشہ محفوظ و مامون فرمائے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم ڈیوائڈیشن بھی نہیں کرتے، لیکن وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اللہ ہی کے لیے جھکتے رہیں گے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ یعنی ہمارا پیمانہ اطاعت جو ہے، ہمارا پیمانہ ایمان جو ہے، ہمارے ماننے کا جو پیمانہ ہے وہ جھکاؤ ہے، وہ حق ہے، تواضع ہے، اتفاقی ہے. ایسا نہیں کہ ہم مان لیے تو احسان کرتے ہیں. استغفر اللہ. کچھ لوگ ہیں حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے بہت عجیب سا جملہ بول دیتے ہیں، بڑی تکلیف ہوتی ہے. یہ ہمارا احسان ہے کہ ہم امیر معاویہ کو صحابی مانتے ہیں. یہ کفر ہے. نوٹ کر لو، یہ کفر ہے کہ اگر کسی غیر صحابی نے صحابی کے حوالے سے ایسا جملہ کہا کہ ہمارا احسان ہے. نہیں 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 نہیں، صحابہ پر رب کا احسان ہے، اور وہ احسان قیامت تک کے لیے احسان ہے کہ اللہ پاک نے انہیں صحابیت کا درجہ عطا فرمایا ہے. اب ہمیں ماننا ضروری ہے، اب احسان کرنا ضروری ہے. اگر آپ نے بول دیا کہ ہمارا احسان ہے کہ ہم میرے معاویہ کو صحابیت کا درجہ دیتے ہیں، تشریف وغیرہ ایسے جملہ بولتے ہیں، معاذ اللہ آپ لوگ کبھی بھی ایسی باتیں آئے تو فوراً توبہ آپ لوگ پڑھیے. سارے صحابہ نبی کے ستاروں کے مانند ہیں، ہم سب کو فالو کرتے ہیں اور اسی فالو کرنے کی بنیاد پر ہدایت پاتے ہیں. الحمدللہ اصحابی کالنجوم، یہ سارے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں. بِعِلْمِهِمْ اهْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے جس کی بھی اتباع کرو گے ہدایت پاؤ گے. اور حضرت میرے معاویہ صحابی ہے، لہذا ان کی صحابیت قرآن حدیث سے جب مکمل ثابت ہے ہم بس فالو کرنا ماننا. یہ جملہ ہم اپنے باپ کو نہیں بول سکتے کہ میرا احسان ہے کہ ہم باپ مان رہے ہیں آپ کو مان رہے ہیں. باپ کو نہیں بول سکتے. باپ کو ایسا بولے تو اللہ کے رسول کی حدیث کہتی ہے کہ ایسا ناخلق بیٹا ڈائریکٹ جہنم میں جائے جس نے ایسا جملہ کہا میرا احسان ہے کہ میں باپ کا مان رہا ہوں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو شخص اپنے باپ کو اپنا باپ نہ سمجھے، باپ نہ سمجھے، چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم پر جائے. اپنا ٹھکانہ جہنم پر. من ادعا الى ابی الى غیر ابی ہے فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو شخص اپنے باپ کی طرف اپنے آپ کو فخر محسوس کرے، اپنے آپ کو فخر محسوس کرے، وہ جہنمی ہے، وہ اپنے آپ کو جہنمی بنائے. مطلب باپ کمزور ہے، یاد کرو وہی کمزوری میں دعا کر کے تجھے آج طاقتور بنایا. اور آج کہہ رہے ہو کوئی دوسرا انٹروڈکشن کے لیے دوسرا یہ کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. مطلب یہ کہ ایسا ہو گیا کوئی بھی نہیں ہے. کیوں؟ اچھا کپڑا نہیں پہنا اسی لیے، عالم نہیں ہے اسی لیے، پڑھا لکھا نہیں ہے اسی لیے. لیکن تو جس منچ پر آج بیٹھا یہ اسی کا احسان ہے. اگر وہ پیدا نہیں کرتا تو آج تو اس منچ پر رہتا ہے. اس لیے جو شخص اپنے باپ کو دنیا کی کتاب کی بنیاد پر نگلیکٹ کرتا وہ جہنمی ہے. یہ بات سب کو بچائے. تو ہمارے ماننے کا پیمانہ کیا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کی ہر اس بات کو مانتے ہیں جو حق ہے، لیکن کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول. اب آیت نمبر 137. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اس کو بڑی توجہ سنیے. اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں تم عمل کرتے ہو، تم ابھی نماز پڑھ رہے ہو الحمدللہ، اللہ پاک سے دعا قبول کرتے ہیں، لیکن آپ کوئی بھی عمل کرو، عمل میں کوئی گڑبڑی ہو جائے تو یہ عمل کی گڑبڑی کے بعد آپ دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں معاف کرتے ہیں. عمل کی گڑبڑی کے بعد بھی آپ مغفرت توبہ کی سب دعائیں آپ کرتے ہو کہ مغفرت عطا فرما، توبہ قبول کر لیتے ہیں. لیکن نوٹ کیجیے گا جو ایک اہم بات ہے، اور ابھی اس سے پہلے بھی جب عظمت صحابہ کا جلسہ ہوا تھا اس میں بھی تھوڑی وضاحت کی، آج اس کو پوائنٹ نوٹ کیجیے گا اور اس آیت کریمہ کو زندگی بھر یاد رکھیے گا. آیت نمبر 137 اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لوگوں آپ کی زندگی ایمان اور عمل دونوں سے مرکب ہے، دونوں سے ملی ہوئی ہے. آپ
کہ آپ طبقات گھوم رہے ہیں، جماعتیں گھوم رہی ہیں. صحابہ کی یہ سنت ہے، صحابہ کی یہ سنت ہے. صحابہ دین کے لیے کام کرے، صحابہ دین کے لیے چلنا کرے. نہیں پیارے، صحابہ کرام کو سنت بنانا چاہتے ہو؟ نبی پاک سے زبردستی بھی اجازت دیتے تھے کہ دین کی بلندی کے لیے ہمیں جہاد کی اجازت دیجیے، تو آقا کہتے تھے اگر ماں باپ ہیں تو جاؤ اس کی خدمت کر لے، جہاد سے زیادہ ثواب ملے. اور آج جو ہے ہمارے بچے کیا کہتے ہیں؟ اللہ شافی ہے، اللہ ان کو بیماری سے شفا دے دے گا. جماعت میں گئے تو ثواب ملتا، 40 حج کا ثواب ملتا، اور اس کے صدقے میں ماں کو بھی اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دیتا. نبی پاک سے بھی زیادہ تمہیں فکر ہے دین کی. میرے آقا جو اسلام کو پھیلانے ہی کے لیے تشریف لائے، ان کا فرض تھا، آپ پر تو فرض بھی نہیں. نبی پر فرض ہوتا ہے دین کی تبلیغ. صحابہ آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم بھی جانا چاہتے ہیں. آپ کو زبردستی بلاتے ہو نوجوانوں کو، ہم جانا چاہتے ہیں. تو آقا کہتے تھے کہاں جانا چاہتے ہیں؟ دین کی بلندی کے لیے جہاد میں جانا چاہتے ہیں. تو آقا کہتے تھے مقصد کیا ہے؟ جنت کمانا. اچھا ایسا مقصد ہے؟ بتا ماں باپ ہے؟ تو اگر صحابہ کہتے تھے ماں باپ ہے، کہتے تھے جا جنت ان کے قدم میں ہے، ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کر لے. اور اگر کوئی صحابی کہتے تھے ماں باپ نہیں ہے تو کیا کہتے تھے؟ رسول اللہ سنو، وہاں پر تو موقع تھا نا کہ چلو جب نہیں ہے تو چل، کون بھی نہیں ہے رونے والا تیرا تو چلو، ایسا بول دینا تھا. میرے نہیں، آقا کہتے ہیں انتخاب کر گئے تمہارا خبر ہے، خبر ہے یا رسول اللہ آپ ہی کے ساتھ رہ کر کے کہاں انتقال کرے، کہاں شہید ہوئے، کچھ بھی پتا آتا نہیں ہے. ایسا ٹھیک ہے تو اور موقع نہیں ہے نا، فل موقع کرانے کا. کہتے ہیں آقا جا گھر کے ایک کونے میں بیٹھ جانا، توجہ دے، اور ایک کونے میں بیٹھ کر نیت آنکھ بند کر کے یہ کرنا کہ میں اپنی ماں کے قدم کے پاس بیٹھا ہوں اور دعا کرنا کہ اللہ جنتی ماں کے قدم کی برکت سے مجھے جنت عطا فرما دے یا مجھے جنت مل جائے. ایک کونے میں ایک تصور، حالانکہ تصوری قبر نہیں کر سکتے آپ، لیکن نبی پاک جانتے تھے. کچھ لوگ ایسا ہے جو ایشو بنا لیں گے دین کو، تبلیغ کو، پھیلنے کو. ایشو نہیں، اسلام ہر اس دعوت کی اجازت دیتا ہے جس دعوت میں حقوق العباد کی پامالی نہ ہو، بندوں کے حقوق کی پامالی نہ ہو. ماں باپ کی خدمت سے فارغ ہو گئے تب آپ کو اجازت ملتی ہے، ماں باپ کی خدمت سے فارغ نہیں ہوئے زندگی بھر تک خدمت کرتے رہو. ارے شرط صحابیت نہ پا سکے حضرت اویس کرنی ماں کی خدمت کی خاطر، مشہور ہے نبی کا زمانہ پائے، نبی کا زمانہ پائے حضرت اویس کرنی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ارے صحابہ کو نبی نے ان کے پاس بھیجا، حضرت عمر کو بھیجا، حضرت علی کو بھیجا کہ جاؤ میری امت کے لیے اس شہید سے دعا کروانا. بتائیے نبی بلا نہیں سکتے تھے نا، بلا کر کے لے آؤ، ایک گھر بنا دیتے اور کہتے کہ ماں اور بیٹے دونوں ملنے آ جاؤ اور صحابی بن جاؤ. لیکن نہیں، ایک ذہن دینا چاہتے ہیں میرے آقا کہ ٹارگیٹ کو محسوس کرو. ٹارگیٹ کیا ہے؟ ہر ایک کا ٹارگیٹ ہے جنت جانا، یہی ہے نا ٹارگیٹ. تو جنت جانے کا ٹارگیٹ ہے نبی کو خوش کرنا. اے اویس تیرے دور رہنے ہی میں تیرا نبی خوش ہے، اس لیے مت سوچنا. اس لیے اویس کرنی بھی خوش تھے، صحابیت کو نہ پائے، صحابی نہ رہے، صحابیت کا درجہ نہ پائے، تابعی بنے، اللہ پاک کی ماں کی خدمت کی خاطر نبی کے پاس نہ جا سکے. تابعین پر آپ کی انتخاب، آپ کی موت ہوئی. کہنا یہ ہے کہ جتنی بھی آپ طبقے اور جماعتیں دیکھتے زبردستی آپ کو بولتے 3 دن کے لیے چلو 5 دن کے لیے چل جائے، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں. ہرگز ہرگز نہیں. علماء اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں، آپ ان سے رجوع کیجیے، ان سے مسئلے سیکھیے. وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، وہ دین سکھائیں گے. اور یہ سب بیکار کی بات. تبلیغ کا سب سے بڑا کانسیپٹ جو ہے وہ ہے کافروں کے پاس تبلیغ کرنا، ایمان کی دعوت دینا. یہ ایک دن بھی کہیں نہیں جانا ہے. اللہ پاک آپ کو محفوظ فرمائے. تو کہنا یہ ہم مومن ہیں تو ایمان کا آئیڈیل بھی ہمارے کو ہونا، اور ہم عمل بھی کرتے تو عمل کا بھی آئیڈیل ہونا. نوٹ کرنا. تو اللہ پاک ایمان کا آئیڈیل کس کو کہا اور عمل کا آئیڈیل کس کو کہا، نوٹ کرنا. قرآن پاک میں اللہ پاک کے ساتھ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. اے لوگو اگر تم صحابہ کی طرح ایمان لاؤ گے
ایمان، اس کو آپ کہیں گے مومنوں سے کوالٹیٹر، مومنوں سے کوالٹیٹر۔ تو صحابہ کا ایمان کیا تھا؟ ابھی دیکھا آپ نے، نبی جو کہہ دیتے تھے منطق نہیں لگاتے تھے، نبی جو کہہ دیتے تھے سرنگو ہو جاتے تھے، خاموش مانتے تھے، کوئی منطق نہیں لگاتے تھے۔ کیوں؟ ایمان ماننے کا نام، کرنے کا نام نہیں، دھیان دیں، ماننے کا نام۔ تو ایسے ہی ایمان کا آئیڈیل صحابہ، ایمان کا بیس صحابہ۔ مومنوں اگر صرف تم ایمان، توجہ دیجیے، صرف تم ایمان اور ایمان اور ایمان اور یہی اس کی حفاظت کر لیے، یاد رکھنا ایمان کا آئیڈیل ضرور صحابہ کو بنایا ہے، مگر وہ صحابی یہ دیکھیے، یہ پورے دیکھ رہے ہیں، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، سمجھ رہے ہیں، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، یہ سب جنت دنیا ہی میں ان سب کو جنت کا ٹکٹ مل چکا تھا، ٹکٹ مل چکا تھا۔ اور اس ٹکٹ کے بعد کتنی عمر پائے، کتنی عمر پائے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ارے ایک سال بھی اگر پائے تب آپ بتائیے، جب آپ دوپہر کا کھانا کھا لیں گے تو پھر کھانے کی فکر کریں گے نہیں نا، پھر کر رہے ہیں۔ اسی لیے جب سارا عمل کا دارومدار، سارے ایمان کا دارومدار یہ ہے کہ آپ کو جنت مل جانا، یہی مقصد، جنت سے اللہ بچا لے، اور ان سب کو جنت مل چکی ہے، لیکن ان سب کی بارگاہ میں جائیے، خدا کی قسم ایک وقت کی بھی نماز نہیں چھوٹتی تھی، ایک وقت کا بھی نیک عمل نہیں چھوٹتا تھا۔ میں جو پوائنٹ دے جا رہا ہوں، آپ ایسا نہ سمجھنا کہ صحابہ کو ایمان کا بیس اگر بنایا گیا ہے تو ایمان الگ چیز ہے، اگر بیس صحابہ کو بنائیں گے نا تو عمل کی دنیا آٹومیٹک بستی ہے، کوئی جماعت میں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ صحابہ کا ایمان جنتی حضرات کا ایمان ہے کہ انہیں جنت ملنے کے باوجود آپ کو تو پتا نہیں ملتی نہیں ملتی، بس دعا ہے اللہ نبی کے وسیلے سے عطا کر دے، یہ دعا کرتے ہیں، ملتی نہیں ملتی پتا نہیں، لیکن ان کو تو رجسٹری ہو چکی ہے، رجسٹری ہو چکی ہے کہ یہ جنتی ہے، مگر پھر بھی ان کے اعمال کی دنیا دیکھتے ہیں تو ایک وقت کی تکبیر تحریمہ نہیں ہوتی، عبادتوں کے بہار ہے ان کے پاس، کیا نہیں ہے ان کے پاس۔ یہ عمر فاروق اور حضرت ابو بکر صدیق کی ایک بات آپ کو بتا دوں، نبی پاک تشریف فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے جذبات رحمت میں حضرت عائشہ پوچھ پڑتے ہیں، یا رسول اللہ یہ جو اتنے ستارے دیکھ رہی ہوں، کیا آپ کی امت میں سے کسی بھی امتی کا اتنا عمل ہے؟ تو آقا نے کہا ہاں۔ حضرت عائشہ کی خواہش تھی کہ تو میرے ابو کا نام لیں گے، ابو بکر کا نام لیں گے، ایسی خواہش تھی کہ ابو بکر کا نام لیں گے، کیونکہ ہر معاملے میں ابو بکر کو کرتے تھے۔ تو آقا نے بتا دیجیے نام، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ عمر بن الخطاب، وہ عمر ابن خطاب ہے۔ ایسے چہرے چہرے اب ظاہر طور پر غصہ کرتی ہے، جہاں نبی ہے تو شوہر کو ہے، تو غصہ آنے کا تقاضا ہے بشریت کے اعتبار سے۔ اس کے بعد کہتے ہیں فائنا ابھی، میرے ابو کہاں، میرے ابو کہاں گئے؟ تو آقا نے فرمایا عائشہ میں جانتا تھا تم یہی پوچھو گے، کہا سنو ہجرت کی رات ابو بکر صدیق نے جو مجھے اپنے کاندھے پر اٹھایا اور لے کر کے غار ثور تک گئے، اس ایک رات کا ایک لمحہ عمر کی ساری عمروں کے اعمال پر وہ ایک لمحہ باری، وہ عمر جن کے بارے میں کہہ رہے ہیں ان گنت ستاروں کے مانند عمر کا عمل کمال ہے، اور ہے جب کہہ دیا تو ہے، نبی کہتے ہیں ہے تو ہے، نبی کہتے ہیں، لیکن ایک لمحہ بتائیے، یہ لمحہ جو گزرا تھا یہ وہ لمحہ تھا جسے ایمانی لمحہ بولتے ہیں، اور ایمان کے لمحے میں جو عمل گزرتا ہے وہ ہزاروں اعمال سے افضل ہوتا ہے، اعلیٰ ہوتا ہے، سمجھ رہے نا؟ اسی لیے قرآن پاک میں ان الذین آمنوا پھر کہا جو عملوا الصالحات، نوٹ کریں آپ، یہ نہیں کہا بے شک جو لوگ ایمان لائے اور عمل کیے، ایسا نہیں کہا ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایمان کے آئینے میں جو بھی عمل ہوتا ہے وہ
عمل میں زیادہ ہیں آپ، کچھ بھی نہیں ہے. ان کا ایمان لانا ہی ساری زندگیوں کا باقی ہے، ساری زندگیوں کا باقی ہے. کہنا یہ ہے قرآن پاک نے تمام مومنوں کو کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر ایمان ایسا لاؤ گے جیسا صحابہ لائے فَقَدِ اهْتَدَوْا تو ہدایت پر رہو گے. اور اگر یہ ڈسکس ان کو کہیں کو نبوت ملی، ان کو کہیں کو ڈسکس نہیں کرنا. ایمان ماننے کا نام ہے، ڈسکس کرنے کا نام ہے. اور ماننا کس کو بولتے ہیں؟ ایک بیٹا ہے، وہ آ کے کہتا ہے میں اپنی ماں سے بہت پیار کرتا ہوں. اچھا کچھ نشانی بتا. ہاں میں اپنی بیوی کو الگ لے کر رہتا ہوں. یہ نشانی ہے، یہ نشانی ہے. یہ اس کو تو بولتے ہیں بے وفائی. ارے پیار کی نشانی یہ ہے کہ میں اپنی بیوی کو ماں کے ساتھ لے کر رہتا ہوں. یہ نشانی بنائی. الحمدللہ اپنی خدمت کو موقوف کروا کر ماں کی خدمت کرواتا ہوں. یہ نشانی ہوتی ہے. توجہ دے رہے ہیں. تو یہ ایمان ماننے کا کانسیپٹ یہ ہوتا. تو اس لیے ایمان جب ماننے کا نام ہے تو اس میں ڈسکس نہیں ہونا چاہیے. یہ حدیث کیوں ایسی ہے، وہ حدیث کیوں ایسی ہے، وہ کیوں ایسا ہے، ایسا کرے تو کیسا، ویسا کرے تو کیسا. یہ سب ایمان کے خلاف ہے. اللہ رسول کی بات آئے اس میں شان تلاشیے، بس شان ہی تلاشیے. یہی ایمان ہے. شان تلاشی یہی ایمان ہے. اگر آپ کے کہتے ہیں نبی کو غیب نہیں ہے تو کہاں شان لکھی؟ نبی کی حدیث ضعیف ہے تو کہاں شان لکھی؟ تو کہ نبی کو کمزور کر رہے ہیں. ایمان نہ اس طرح شان تلاشیے. اور جس کو مانی جاتی ہے ان کو خوش کیا جاتا ہے. آپ کو مانتے ہیں، حکومت کو مانتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ حکومت کے خلاف نہیں جائیں گے. یہ مطلب ہوگا آپ کو مانتے ہیں، آپ کے خلاف نہیں جائیں گے. ایسے اللہ رسول کو مانتے ہیں، ان کے خلاف نہیں جائیں گے. یہی تو مطلب. اب حدیث کو ضعیف کہنا یہ گویا رسول کے خلاف جا رہے ہیں. نبی کو ان میں غیب نہیں ہے، یہ رسول کے خلاف جا رہے ہیں. نبی اختیار والے نہیں ہیں، رسول کے خلاف جا رہے ہیں. تو پھر ماننا کہاں پائے گا؟ اور قرآن نے ماننے کہا ہے، کرنے مان لو گے عمل کی دنیا سج جاتی ہے. ان عملوں میں سے مان تو بہی فقط ہے. اگر ایسا مانو گے جیسا صحابہ مانے تو ہدایت پر رہو گے. وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر نہیں مانے پھر گئے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ تو ضد والے تم ہی ہو، ہلاکت میں تم ہی ہو. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ لیکن سنو محمد کو نہ ماننے سے محمد کا کچھ نہیں ہوگا. میں محمد سے کہہ رہا ہوں فَسَيَكْفِيكَ اے حبیب مکرم آپ کے لیے آپ کا اللہ کافی. دنیا نہ مانے نہ مانے ہم آپ کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں، آپ مجھے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. اب کیا خالق مان رہا ہے، مخلوق کس کے لیے؟ اس لیے حبیب آپ پریشان مت ہوئیے. انہیں مانا ان کا فائدہ، نہیں مانا ان کا نقصان. یہ وہ بہت سمیع العلیم اور وہی سنتا بھی ہے جانتا بھی ہے. سوچ سمجھ کے بولنا اور سوچ سمجھ کے کرنا. بولے تو سنتا ہے، کرے تو جانتا ہے. دیکھا آپ نے قرآن کی اس آیت کریمہ کا اختتام یا جملہ جو کہہ رہا اللہ وہی سنتا بھی ہے وہی جانتا بھی ہے. خلاصہ یہ درس یہ ہوا کہ یہودیوں کی چاپلوسی سے ہم سب کو بچنا ہے. اور ہمارا ایمان جو ماننے کا کانسیپٹ بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کی طرح ہو، ان کی زندگیوں کی طرح ہو. اور ان کی زندگی یہ ہے کہ اللہ رسول میں شان تلاشتے تھے، کوئی نقص اور کوئی عیب نہیں تلاشتے تھے. اسی تصور میں آج کا درس تک پہنچتا ہے. اللہ پاک آپ کو سب کو صحیح فکر کے ساتھ توفیق کامل عطا فرمائے، قبول کرنے کی مکمل توفیق عطا فرمائے. ہم سب کے اولاد کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، ہم سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. ہم سب کے بڑوں کو بخش دے مولا، ہم سب کے چھوٹوں پر شفقت و رحمت والا ماحول قائم فرمائے. ان کی بارش نازل فرمائے، اس کا شکر ہے مولا. مزید بارش کی ضرورت ہے، پروردگار عطا فرما. جو بے جوڑ ہے مولا ان کے لیے صالح جوڑا عطا فرما. جو بے اولاد ہے مولا ان کے لیے صالح اولاد عطا فرما. حاضرین کی تمام تکلیف اور جائز تمنا پوری فرما لے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک